حدیث جس کو منابع شیعہ سنی دونوں نے کثرت کے ساتھ نقل کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ شیخ صدوق نے کتاب خصال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا معاشر الناس ان علی قسیم النار لا يدخل النار ولی لہ ولا ینجو منها عدو لہ۔ اس روایت میں پیغمبر اکرم نے انسانیت سے خطاب کیا ہے۔ معاشر الناس، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اے شیعو، اے سنیو، اے حنفیو، نہیں، کسی خاص مسلک و مذہب سے خطاب نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اے انسانو، یعنی جس میں انسانیت ہے وہ اس علی کی فضیلت کو سنے بھی اور قبول بھی کرے، جس میں انسانیت نہیں وہ پیغمبر کے اس خطاب سے خارج ہے۔ دو عالم فرماتے ہیں یقین کر لو کہ میرا علی جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ لا يدخل النار ولی لہ ولا ینجو منها عدو لہ۔ جہنم میں علی کا کوئی سچا محب، علی کا کوئی سچا عاشق داخل نہیں ہوگا، اور جہنم سے علی کا کوئی دشمن خارج نہیں ہوگا۔ دوسری روایت جس کو تفسیر فرات کوفی میں نقل کیا گیا، پیغمبر اکرم نے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے فرمایا اما ترزینا ان یکونا بالک یزود الخلق یوم العطش عن الحوض فیسقی منہ اولیاءہ ویزود عنہ اعداءہ۔ اے فاطمہ، تیری شادی، تیری تزویج اس علی سے ہو رہی ہے جس کو خدا نے حوض کوثر کا اختیار دیا ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر علی کے اختیار میں ہوگا، علی حوض کوثر پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے جس انسان کے دل میں علی کی محبت ہوگی علی اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر نوش فرمائیں گے، اور جس کے دل میں علی کی عداوت ہوگی علی اس کو حوض کوثر سے ایسے بھگائیں گے جیسے وحشی حیوان کو بھگایا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ اما ترزینا ان یکونا بالک قسیم النار والجنہ یامر النار فیطیعہ یخرج منہا من یشاء ویترک من یشاء۔ اے فاطمہ، تیرا شوہر وہ ہے کہ خدا نے جس کو جنت و جہنم کا تقسیم کنندہ قرار دیا ہے۔ علی جب قیامت کے دن جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے تو جنت بھی علی کی اطاعت میں ہوگی، جہنم بھی علی کے اطاعت میں ہوگا، پھر علی جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں۔ تیسری روایت جس کو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اعمالی میں نقل کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا مجمع تھا کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، فقام الیہ رجل، کھڑے ہو کر امیر المومنین سے پوچھتا ہے انک بالمکان الذی انزل اللہ عز وجل بہ، یا علی، آپ کو جو عزت و شرف و مقام خدا نے عطا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا جناب ابو طالب دنیا سے بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے اس شخص سے کہا محفظ اللہ فاکا، خاموش ہو جا، خدا تیرے منہ کو توڑے۔ والذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفا ابی کل مذنب علی وجہ الارض لشفاہ اللہ فیہم۔ اس محمد کی قسم جس کو خدا نے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر میرے بابا ابو طالب زمین کے تمام گنہگاروں کی بارگاہ الہی میں روز محشر شفاعت کرے تو ان کے احترام میں خدا تمام گنہگاروں کی مغفرت و بخشش فرما دے گا۔ تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ابی یعذب بالنار و ابنہ قسیم النار، کیا ہو سکتا ہے کہ خدا ابو طالب کے بیٹے کو جنت و جہنم کا اختیار دے دے؟ ابو طالب کا بیٹا علی جنت کو تقسیم کرنے والا ہو، بیٹا جنت کو تقسیم کر رہا ہو اور باپ کو جنت میں جگہ نہ ملے۔ روایت کے آخری جملے ہیں جہاں مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ان نور ابی طالب یوم القیامت لا یطفئ انوار الخلق الا خمسہ۔ مولا فرماتے ہیں روز قیامت سوائے پنج تن پاک کے انوار کے باقی تمام اولیاء، انبیاء، صالحین سب کے انوار میرے بابا ابو طالب کے نور کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے۔ منابع اہل سنت میں اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ کثرت سے نقل کیا گیا۔ کتاب البدایہ و نہایہ میں، المناقب خوارزی میں اور کنز العمال میں متقی ہندی نے اس روایت کو نقل کیا، جہاں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قسیم النار، میں جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اذا کانا یوم القیامت قلت ھذا لک و ھذا لی، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں علی جہنم سے کہوں گا یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یعنی جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں میری عداوت ہوگی وہ جہنمی ہے۔
اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کس وجہ سے قسیم الجنت والنار کہا جاتا ہے۔ یہی سوال مفضل نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا بتائیے لما سارا امیر المومنین علی ابن ابی طالب قسیم الجنت والنار، مولا بتائیے کہ کس وجہ سے آپ کے دادا علی کو جنت و جہنم کا تقسیم کنندہ کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب مفضل کو دیا وہی آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیونکہ لأن حبہ ایمان و بغضہ کفر، کیونکہ یقیناً میرے دادا علی کی محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت رکھنا کفر ہے۔ وانما خلقت الجنت لأہل الایمان وخلقت النار لأہل الکفر، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ جنت کی تخلیق اہل ایمان کے لیے ہوئی ہے، جنت مومنوں کے واسطے خلق ہوئی ہے اور جہنم کفار و منکرین کے لیے خلق ہوئی ہے۔ فہو قسیم الجنت والنار لہذہ العلت، بس میرے دادا علی اسی وجہ سے، اسی علت کی وجہ سے جنت و جہنم کے تقسیم کنندہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کی روشنی میں مولا نے اس سوال کو واضح کر دیا کہ جنت چونکہ اہل ایمان کے لیے خلق ہوئی ہے اور اہل ایمان و مومن اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کی مودت ہو، اور جہنم کو چونکہ کفار کے لیے خلق کیا گیا ہے، منکرین کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور کافر اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ پیغمبر نے فرمایا تھا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی افضل ترین مخلوق خدا ہے، جو اس بات میں شک رکھتا ہو، ڈاؤٹ رکھتا ہو، اس کے کافر ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ لہٰذا جنت و جہنم کو علی سے محبت و بغض کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ سلط ہروی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول یا ابو الحسن اخبرنی عن جدک امیر المومنین بأی وجہ ہوا قسیم الجنت والنار، اے فرزند رسول مجھے ایک سوال نے پریشان کیا ہوا ہے، میں نے بہت غور و فکر کیا، تدبر کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے دادا حضرت علی علیہ السلام کو کس وجہ سے قسیم الجنت والنار کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مامون بتا، تو نے ہمارے نانا رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا یقول حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے۔ مامون نے کہا اے فرزند رسول میں نے یہ روایت بارہا بار سنی ہے۔ مولا نے فرمایا فقسمۃ الجنت والنار اذا كانت علی حبہ و بغضہ فہو قسیم الجنت والنار، بس جنت و جہنم کی تقسیم علی کی محبت و عداوت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسانوں کو دیکھا جائے گا، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کی محبت ہوگی اس کو جنت میں جگہ ملے گی، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کی عداوت ہوگی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ مامون نے جب امام رضا علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح وہی الفاظ دہرائے، کہا لا ابقانی اللہ بعدک، اے فرزند رسول تیرے بعد خدا مجھے زندہ نہ رکھے۔ یا ابو الحسن اشہد انک وارث علم رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے علم کے حقیقی وارث ہیں۔ سنت کے عالم دین شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے کتاب ینابع المودہ میں امام شافعی کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں، جہاں امام شافعی نے امیر کائنات سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے۔ وہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ امام الناس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، یا علی آپ کی محبت جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یا علی آپ انسانوں اور جنوں کے تمام مخلوقات کے امام ہیں، یا علی آپ مصطفیٰ کے حقیقی وارث ہیں، حقیقی جانشین ہیں، یا علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اسی کتاب ینابع المودت میں امام شافعی نے دشمنان حیدر قرار کو خطاب کرتے ہوئے سخت لہجے میں، تند لہجے میں کچھ اس طرح سے اشعار کہے، لو لم تکن فی حب آل محمد ثقلت کا ام کا غیر طیب المولد، اگر تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت نہیں، محمد و آل محمد کی محبت نہیں، تو تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، اور چونکہ تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت نہیں اس لیے تیرا تعلق کسی شریف خاندان سے نہیں۔